الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، آج ہم حضرت سیدنا امام محمد بن ادریس شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے مشہور و معروف ہیں، آپ کی ذات مبارکہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، اور جہاں تک آپ کے علم و مقام و مرتبے کی بات ہے تو محدثین کرام نے آپ کی شان و عظمت میں بہت سی کتابیں لکھی ہیں۔ بڑے بڑے مذہبی اسکالر، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے مفسرین اور سمجھو علماء دین نے جو آپ کے حوالے سے کتابیں لکھی ہیں، بڑے بڑے اولیاء نے اپنے اپنے ملفوظات میں آپ کا ذکر کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی شان و عظمت عطا فرمائی، بہت شان و عظمت عطا فرمائی آپ کو۔ اور شافعی، یہ سمجھ لیں کہ جو فقہ ہوتی ہے، 4 فقہ دین اسلام میں جو ہے مانی جاتی ہیں، اور یہ سمجھ لیں کہ 1200 سال سے ان 4 فقہ پر عمل ہوتا آ رہا ہے پوری دنیا میں۔ سب سے پہلی ہے فقہ حنفی، جو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرتب کردہ ہے قرآن حدیث کے مطابق۔ پھر اس کے بعد ہے فقہ مالکی، جو امام مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرآن حدیث کے مطابق جو ہے مرتب کردہ ہے۔ اسی طرح پھر تیسری ہے فقہ شافعی، جو امام محمد بن ادریس شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ مرتب کردہ ہے۔ اسی طرح چوتھی ہے حنبلی، فقہ حنبلی، جو حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرتب کردہ ہے۔ یہ 4 امام مشہور اور معروف ہے، انہیں چاروں ائمہ کو ائمہ اربعہ بھی کہا جاتا ہے، اور ان چاروں کو جب ایک ساتھ یاد کیا جاتا ہے تو اسی انداز میں کیا جاتا ہے ہمارے ائمہ اربعہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔ جہاں تک حضرت سیدنا امام محمد بن ادریس شافعی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہے، تو آپ کے کئی واقعات ہیں سیرت کے حوالے سے اور علم کے حوالے سے، آپ کے کردار کے حوالے سے، آپ کے اخلاق کے حوالے سے، لیکن آج موجودہ دور میں لوگ مزارات اولیاء پر جانے کو غلط کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ مزارات اولیاء پر جانا دین اسلام کا حصہ نہیں ہے، مزارات اولیاء پر جانا جائز نہیں ہے، اور بہت سی طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں ان مسلمانوں کے بارے میں جو مسلمان مزارات اولیاء پر جاتے ہیں، تو ان پر طرح طرح کے فتوے لگاتے ہیں کہ یہ مشرک ہیں، یہ جو ہے وہ شرک کرنے جا رہے ہیں، یہ بدعت ہے، یہ فلاں پتہ نہیں کیا کیا اپنی طرف سے جو ہے نا وہ مشین چلائی ہوئی ہے، سامنے دیکھ بھی نہیں رہے کہ ہیں کون، بس بندوق لی اور چلا دی، سامنے دیکھا بھی نہیں کہ کون ہے کیا ہے۔ بہرحال جہاں تک مزارات اولیاء کی بات ہے، مزارات صحابہ کی بات ہے، مزارات انبیاء کی بات ہے، تو مزارات پر جانا، مزارات جو ہے نا اس کے معنی ہے زیارت کرنے کی جگہ، کہ جہاں کوئی انوکھی چیز کی زیارت کی جاتی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے یہ جو اللہ والے ہیں یہ ہمارے لیے ایک عجب چیز ہی ہوتے ہیں، کہ ان کے جو فضائل، جو کرامات جو ہمیں سننے کو ملتی ہیں وہ ہمارے عقلوں میں بھی نہیں آتی ہیں، کہ یار انہوں نے ایسی زندگی گزاری، اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر یہ عمل کرتے تھے۔ جب ہم ان کی سیرت اٹھا کر پڑھتے ہیں تو ہمیں تو یہی چیزیں نظر آتی ہیں، جیسے سرکار غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے آپ حالات پڑھ لیں، حضرت سیدنا داتا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے حالات پڑھ لیں آپ، خواجہ نظام الدین اولیاء، خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اسی طرح بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان بڑے بڑے جو اکابرین بزرگان دین گزرے ہیں، ان کے حالات واقعات پڑھیں، آپ کو شریعت مطالعہ کی آپ کو پیروی جو ہے نا نظر آئی ہے، اس میں سختی بھی نظر آئی کہ کس طرح سے سختی سے پابندی کرتے تھے یہ سنتوں کی، لیکن انہیں بدنام کیا جا رہا ہے، انہیں جو ہے دوسرے رخ پہ موڑا جا رہا ہے، اور جان کے موڑا جا رہا ہے کہ بھائی یہ جو ہے وہ اولیاء جو ہے نا انہوں نے اپنے دور میں اپنے کلمے پڑھوائے، جیسا کہ مرزا پیغمبر بولتا رہتا ہے اپنی ویڈیو میں، اور اس نے زور لگا دیا نیچے سے اوپر تک کا، لیکن آج تک ایک بندے کو بھی اولیاء کے مزار پر جانے سے روک نہیں پایا۔ وہ اس کی پیروی وہی لوگ کر رہے ہیں جن کا دین اسلام سے سمجھ لو کوئی تعلق ہی نہیں ہے، وہ دین اسلام کو نہیں بلکہ دین اسلام میں انتشار پھیلانے کے لیے جو ہے نا وہ لوگ اس کے ساتھ ہوئے ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں میری آپ؟ جو مسلمان، حقیقی مسلمان ہیں، جن کا تعلق قرآن حدیث سے ہے، وہ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ مزارات اولیاء پر جانا بالکل جائز ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مزارات پہ جانے کے جو احکام ہمیں سکھائے ہیں وہ یہ ہے کہ جب آپ مزارات پر حاضری دیں تو 4 ہاتھ دور کھڑے ہو کے فاتحہ پڑھیں، تاکہ چومنے کی نوبت نہ آئے۔ سجدہ کرنا حرام ہے، طواف کرنا بھی حرام ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اب اللہ تعالیٰ فاتحہ خوانی کر سکتے ہیں آپ جو آپ کا دل میں ہے، پھر آپ اللہ تعالیٰ جل جلالہ سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ میں صاحب مزار کی جو ہے وہ وسیلہ بنائیں۔ لیکن یہ وسیلہ بھی بہت سے لوگوں کو چبھتا ہے، لیکن اکثریت کو نہیں۔ میجورٹی جو ہے وہ تو اس بات پر متفق ہے کہ وسیلہ لینا جائز ہے، جو منورٹی ہے نا وہ اس بات پر متفق نہیں ہے، ان کا متفق ہونے سے ہمیں کوئی فرق پڑتا بھی نہیں ہے، وہ بھاڑ میں جائیں، متفق ہوں بھی نہیں وہ۔ تو سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں کہ اللہ اس کے وسیلے سے ہمیں یہ عطا فرما، ہمیں یہ عطا فرما، جو بھی چیز آپ مانگیں۔ تو جہاں تک مدد مانگنے کا سوال ہے، جہاں تک کوئی چیز مانگنے کا سوال ہے، تو میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کر رہا تھا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بھی مجھے کوئی مشکل پیش آتی ہے، توجہ کریے گا اس بات پر، یہ بہت بڑے محدث کی بات کر رہا ہوں میں، اور ان سے کئی محدثین پیدا ہوئے، پھر ان سے کئی محدثین پیدا ہوئے، یہ سلسلہ ہم تک پہنچتا ہے،
امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا، بہت بڑے اب جو ہے نا اپنے امت مسلمہ کے بہت بڑے محدث گزرے ہیں، بڑی خدمات ہیں ان کی دین اسلام کے حوالے سے. تو اب جو میں بات ان کے حوالے سے کہنا چاہ رہا ہوں، میں انشاءاللہ اس کا حوالہ بھی آپ کو دوں گا. یہ نہیں ہے کہ میں ایسے ہی بس آپ کو سنا دوں گا. جو بات میں کہنے جا رہا ہوں اس کو بھی بڑے بڑے علماء نے، بڑے بڑے محدثین نے اپنی کتابوں میں جو ہے وہ لکھا ہے. اور یہ وہ علماء ہیں جن کو آج عوام فالو اپ کرتی ہے، جنہیں مانتی ہے، جن کی تقلید کرتی ہے، جن کی پیروی کرتی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ مجھے جب بھی کوئی مشکل پیش آتی ہے، جب بھی مجھے کوئی مشکل پیش آتی ہے تو میں سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر حاضری دیتا ہوں. واقعہ میں قبر کا ذکر ہے، لیکن قبر اور مزار ایک ہی چیز ہے. قبر کے اوپر جو گنبد بنا ہوتا ہے اس کو ملا کے مزار بولتے ہیں. فرماتے ہیں میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر حاضری دیتا ہوں، 2 رکعت نفل پڑھتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ میں، دیکھیں وہی چیز ہے جو سید اعلیٰ حضرت نے ہمیں 14ویں صدی میں بتایا، وہی چیز اس واقعے میں بیان ہو رہی ہے. فرماتے ہیں کہ میں حاضری دیتا ہوں اور 2 رکعت نفل پڑھتا ہوں، اور 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد اپنی حاجت کو پیش کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں، اور سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، تو میری وہ حاجت، میری وہ مشکل آسان ہو جاتی ہے، پوری ہو جاتی ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ حضرت سیدنا محمد بن ادریس شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام شافعی. اور ان کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں، یہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، فقہ شافعی کے یہ بانی بھی ہیں. اور کوئی ایسا اللہ کا ولی نہ گزرا ہو، کوئی ایسا محدث ان کے بعد نہ گزرا جس نے ان کو تسلیم نہ کیا ہو. فقہ میں اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن شان و عظمت میں تو ان کو سب نے تسلیم کیا ہے، سب نے ان کو اللہ والا مانا ہے. کئی واقعات، کئی کرامات ان کے حوالے سے بیان کی جاتی ہیں، لیکن مستند، معتبر، آفیشیل چیز جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ جو میں واقعہ سنا رہا ہوں نا، یہ آفیشیل ہے، معتبر ہے، مستند ہے. اس کے میں حوالے بھی دے سکتا ہوں آپ کو. اہل حدیث جو ہمارے جو 4 مذہب جو مشہور ہیں، مسلک جو مشہور ہیں پاکستان میں، جیسے اہل حدیث ہیں، دیوبندی ہیں، اور اہل سنت والے ہیں جنہیں بریلوی کہا جاتا ہے. یہ تینوں مسلک اس بات پر متفق ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ کا یہ واقعہ بالکل سچ ہے، اور اس کی سند بھی بالکل پکی ہے، اس کے راوی بھی بالکل صحیح ہیں. اور یہ واقعہ کئی محدثین نے لکھا ہے اپنی اپنی کتابوں میں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج مزارات کو ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے کہ فلاں یہ خرابی ہوتی ہے، فلاں. ابے بھائی جو خرابیاں کر رہا ہے انہیں پکڑو نا یار. علماء کا کیا قصور ہے اس میں؟ صاحب مزار کا کیا قصور ہے؟ جو مزارات اولیاء پر خرابیاں پیدا کر رہا ہے انہیں پکڑو جا کے. بھائی ہم انسان کو سمجھا سکتے ہیں زبان سے، اس کے ہاتھ پہ تھوڑی روک کرتے ہیں. میں نے بھی کئی مزاروں پہ حاضری دی ہے، میں گیا ہوں تو میں نے جو ہے خرافات دیکھے، اور میں نے کہیں کو سمجھانے کی بھی کوشش کی، لیکن نہیں سمجھتے بھائی. لیکن بہتوں نے سمجھا بھی، اور الحمدللہ آج وہ نہیں کرتے وہ یہ کام مزارات کے. تو مزارات اولیاء پر جانا جائز ہے، لیکن وہاں جا کر سجدے کرنا، وہاں جا کر چومنا، یا جو ہے نا کسی چیز کو صاحب مزار کی طرف منسوب کر کے اس چیز کو جو ہے نا اپنے اوپر کر لینا، جیسے کوئی بولتے ہیں یار تیل بابا کا ہے لگا لیا سر میں، تو یہ چیزیں کرنا یہ جو ہے نا جائز نہیں ہے. چادر چڑھانا جائز ہے. سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک چادر چڑھائی جائے، بقایا چادروں کے جو پیسے ہیں وہ کسی غریب کی بیٹی کی شادی میں دے دیے جائے، یا کسی غریب کی مدد کر دی جائے، لیکن ایک چادر چڑھانا جائز ہے بس، تاکہ عام قبروں میں اور صاحب مزار میں فرق نظر آئے. جیسے کتابیں تو بہت ہیں، سیاہ ستہ کی کتابیں، بخاری، مسلم، ابن ماجہ، داؤد، نسائی، ترمذی، بڑی بڑی حدیثوں کی کتابیں ہیں، لیکن زلدان کسی میں بھی نہیں ہوتا. زلدان ہم کس پہ چڑھاتے ہیں؟ قرآن مجید، برہان رشید پر، تاکہ فرق پیدا ہو جائے کہ یہ مقدس کلام اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کا ہے، باقی یہ سب اس کے بندوں کا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو قبر انور ہے وہ میرے لیے مجرب ہے، یعنی میری دعا کی قبولیت کا سمجھ لو کہ وہ گھر ہے. اور یہ بات نہیں کہ آپ نے زندگی میں ایک ہی مرتبہ حاضری دی ہے، نہیں، فرماتے میں روزانہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کی قبر پر حاضری ہوتا ہوں. جب بھی مجھے کوئی مشکل پیش آتی ہے، جب بھی کا الفاظ سمجھ رہے ہیں آپ، میں کیا کرتا ہوں؟ 2 رکعت نفل پڑھتا ہوں، اپنی حاجت کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہوں، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ میری اس حاجت کو پورا فرما دیتا ہے. یعنی معلوم ہوا کہ جو اللہ کی راہ میں دنیا سے جاتے ہیں ان کا وسیلہ اللہ کی راہ میں دیا جا سکتا ہے، اور یہ جائز ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، کوئی عالم مفتی آج کا نہیں کہہ رہا، یہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہہ رہے ہیں، جن کا قول مانا جاتا ہے، جن کے قول کو حجت مانا جاتا ہے. نہ ماننے والے تو قرآن کا بھی انکار کر دیتے ہیں، حدیث کا بھی انکار کر دیتے ہیں، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے کس گنتی میں رہ گیا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے صحیح دین لوگوں تک پہنچانے کی اور خود اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کل جو مزارات اولیاء کو ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے، اللہ جانے ان لوگوں کی کیا دشمنی اولیاء کاملین سے، کیا ان لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے اولیاء کاملین سے. حالانکہ میں نے تو کتابوں میں پڑھا ہے کہ بڑے بڑے جو غیر مسلم ہیں وہ مزارات اولیاء پر جانے سے اسلام لیا ہے، ان کی کئی منتیں پوری ہوئی ہیں اور وہ دین اسلام میں داخل ہو گئے. ایک انگریز تھا، میں نے کتابوں میں پڑھا تھا، اور بڑے اچھے مصنف ہیں جن کی کتاب میں نے یہ بات پڑھی تھی. وہ انگریز کہتا ہے یہ پاکستان آزاد ہونے سے پہلے کی بات ہے.
وہ کہتا ہے کہ میں انڈیا میں گیا تو میں نے وہاں پر ایک مزار دیکھا، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا مزار کی بات ہو رہی ہے، کہتا ہے میں نے ایک قبر دیکھی جو صرف قبر ہے لیکن کروڑوں دلوں پر حکومت کر رہی ہے، وہ ہے تو وہ قبر ہی. کہہ رہا میں بڑا پریشان ہوں کہ بہرحال اس نے تحقیقات کری کہ بھائی کون ہے کیا، انہوں نے بتایا گیا یہ. تو ایسے غیر مسلم جب حاضری دیتے ہیں نا تو اسلام لے آتے ہیں بھائی. تو مزارات برے نہیں ہیں، مزارات پہ جانے والا انسان جو وہاں جا کر برا کام کر رہا ہے وہ برا ہے. جیسے ہم نکاح کرتے ہیں نا تو نکاح کرنا تو فرض ہے، سنت بھی ہے، لیکن نکاح کرتے وقت ہمارے کتنے غلط کام ہو رہے ہوتے ہیں، ناچ گانا یہ وہ پتہ نہیں کیا کیا حرام کام ہو رہے ہیں، لیکن اس سے کیا نکاح پہ کوئی فرق پڑتا ہے؟ نہیں پڑتا. تو اسی طرح سے اگر مزارات پہ کوئی غلط کام ہو رہا ہے تو اس میں صاحب مزار کا کوئی قصور نہیں ہے. قصور ان لوگ ہے جو دین سے دور ہیں. مزارات پہ اولیاء پہ حاضری دینے والے 99% جو ہے نا ان کو علم دین حاصل نہیں ہوتا، اور جو دین تعلیم ہوتے ہیں وہ الحمدللہ وہ مزارات پر طریقے سے حاضری دیتے ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہمیں صحیح دین کی سمجھ عطا فرمائے، صراط مستقیم پر چلائے. میرا اور آپ کا خاتمہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ ایمان پر کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.